سپریم کورٹ آف پاکستان کے واضح احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ عدل کے سب سے بڑے ادارے کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پنجاب پولیس ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائیاں اس بات کی غماز ہیں کہ بہت سے لوگوں کو شکست کا خوف ہے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال اور کاغذات کی اسکروٹنی کے اگلے مرحلے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ حالات بتا رہے ہیں کہ 8 فروری کے انتخابات پاکستان کی تاریخ کے بدترین انتخابات ہو سکتے ہیں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو واضح احکامات دیے تھے کہ جو امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، کاغذات نامزدگی پھاڑے جا رہے ہیں، آرؤز کے دفتر کے اندر سے امیدواروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اس سلسلے کو روکا جائے، تشدد کیا جا رہا ہے، خواتین امیدواروں کے ساتھ دست درازی کی جا رہی ہے اور آرؤ کے دفتر کے اندر کی جا رہی ہے۔ یہ تمام تر جو الزامات تھے اور خدشات یہ لے کر پی ٹی آئی جو تھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس گئی۔ قائم مقام چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اور معزز 3 رکنی بینچ نے اس اپلیکیشن کی سماعت کی اور معزز بینچ نے الیکشن کمیشن کو واضح احکامات دیے کہ کسی بھی امیدوار کو، پاکستان تحریک انصاف کے کسی امیدوار کو تنگ نہ کیا جائے۔ یہاں تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو معزز بینچ ہے ان کی آبزرویشنز تھیں کہ یہ بات سچ ہے اور اس بات کے اب ہمیں بھی ثبوت ملنا شروع ہو گیا اور ہمارے پاس بھی صورتحال ہے کہ ایک جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی۔ ایک جماعت کے ساتھ الگ ڈیلنگ ہے اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف الگ سے ڈیلنگ کی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم ان شکایات کا ازالہ کریں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ کہتے ہیں نا کہ گنگلوں تو مٹی لاندیاں، یعنی کہ آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے چیف سیکرٹریز اور آئی جیز کو خط لکھے اور یا تو پھر سارے ملے ہوئے ہیں، یہ پوری اندر سے کہانی ایک ہی ہے۔ پھر کون ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کو اٹھا کے یوں ردی کی ٹوکری میں پھینک رہا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس میں پوری پارٹی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی تک خود سے کیا آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، میڈیا آواز اٹھا رہا ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن مجال ہے، یہ خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان ساری چیزوں کا نوٹس لیتے اور جن کے ساتھ یا جن کے خلاف یہ سارا کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس کو انصاف دلاتے۔ صرف ایک جماعت ہے کہ اس کے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی اجازت نہیں ہے۔ موسٹلی علاقوں میں یہ بھی سچ ہے، بہت سارے علاقوں میں ہوئے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر پنجاب میں دیکھا گیا ہے کہ پنجاب پولیس شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار بنی ہوئی ہے اور پنجاب پولیس کے جو سربراہ ہیں محترم جناب آئی جی پنجاب صاحب، وہ ٹک ٹاک اور کیمرے کے عشق میں مبتلا ہیں کہ صاحب کو عمر کے اس حصے میں شاہ رخ خان بننے کا، ہیرو بننے کا بڑا شوق لگا ہوا ہے۔ حضور یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ جو انتخابات میں حصہ لینے والے امیدوار ہیں، یہ ان کا بنیادی آئینی حق ہے۔ آئین پاکستان انہیں یہ حق دیتا ہے کہ وہ انتخابات میں آزادانہ طریقے سے حصہ لیں، لیکن جس طریقے سے ان کے کاغذات نامزدگی چھینے گئے اور جس طریقے سے گرفتاریاں کی گئیں، جس طریقے سے دست درازی کی گئی، یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ چلو جی، کفر ٹوٹا خدا کر کے کاغذات نامزدگی کی جو الیکشن کا پہلا مرحلہ ہے وہ ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانا۔ بہت ساری جگہوں پہ شکایات ہیں، تقریباً ہزاروں کی تعداد میں اس وقت شکایات موجود ہیں، لیکن کسی ایک کو بھی از خود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایڈریس نہیں کیا۔ یہ مرحلہ مکمل ہو گیا۔ اب اگلا مرحلہ انتخابات کے حوالے سے اور کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال اور اسکروٹنی کا عمل ہے۔ اب اس بات کے ڈر لگا ہوا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں ان کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو
گرفتار کیا جائے گا، ان کو غائب کیا جائے گا، ان پہ پریشر ڈالا جائے گا کہ وہ RO کے سامنے آ کے کہیں کہ یہ تو میرے دستخط ہی نہیں ہے، میں تو اس کا تجویز کنندہ ہوں ہی نہیں، میں تو اس کا تائید کنندہ ہوں ہی نہیں۔ وہاں پر ان کے کاغذات ہو جائیں گے مسترد، وہ الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے سکیں گے۔ تو یہ ساری پوری ایک پری پلان گیم ہے، اور یہ اس انتخاب پر بہت زیادہ کوسچن مارک اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں نا، خوف ہے نا پاکستان تحریک انصاف کا، آپ نے اس سے بلے کا نشان چھین لیا، آپ نے اس سے پارٹی کالعدم قرار دے دی، اب وہ آزاد امیدواروں کی حیثیت سے اس وقت موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے نام کے ساتھ اگر عمران خان کا نام جڑا ہے تو آپ کو بڑا خوف ہے۔ یہ خوف آپ کو راتوں کی نیند، ان سردیوں میں بھی آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں کہ کیا ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہوگا صاحب، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ کیا ہو گیا ہے؟ دیکھیں، اگر یہ خوف نہ ہوتا، اتنی جماعتوں کے اتحاد کے باوجود، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ خوف ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اگر یہ شکست کا خوف نہ ہوتا تو PTI کے امیدواروں کو کھلے بند ہو جاؤ بھائی، اپنے کاغذات نامزدگی جمع کراؤ، لڑو جس طریقے سے مرضی آتی لڑی ہے، آپ نہیں جیت سکتے۔ لیکن ان پر سختیوں کا مطلب یہ ہے، ظاہر ہے یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ ان کی مقبولیت ان کی سب سے بڑی دشمن اس وقت بنی ہوئی ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ اس اہم مرحلے میں کیا ہوتا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کوئی توقع نہ رکھے کہ یہ کسی کو انصاف دے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، تاریخ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان تو وہ جو مرضی کہہ لو، وہ باجوہ صاحب کہہ کے کہتے کہ یہ کس کا بندہ ہے، اور سلطان سکندر راجہ پر کسی الفاظ کا اب اثر بھی نہیں ہونے والا۔ ان سے توقع نہ رکھی جائے تو بہتر ہے۔ لیکن یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتخابات کے صاف شفاف انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنائے۔ یہ پاکستان کی ترقی کا سوال ہے، یہ 25 کروڑ زندہ انسانوں کے ملک کی آگے بڑھنے کا سوال ہے۔ دیکھیں، اگر انتخابات صاف شفاف نہیں ہوں گے تو پھر یہ بھول جائیں کہ ہم آگے ترقی کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جب گورنمنٹ پر اپنے لوگوں کا اعتماد نہیں ہوگا تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اور حالات اس وقت بتا رہے ہیں کہ 8 فروری کے انتخابات پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں بدترین انتخابات ہوں گے، وہ جس دور کے مرضی آئے۔ ایون کہ اس سے ضیاء الحق کا ریفرینڈم اس سے زیادہ صاف شفاف تھا، حالانکہ وہ بھی ایک بدترین ریفرینڈم تھا، لیکن وہاں ڈنڈا نہیں تھا، وہاں لوگوں پر یہ جبر نہیں تھا، وہاں لوگوں کو دین اسلام کے نام پر بلیک میل کیا گیا تھا۔ آپ ایک خدا کے ماننے والے ہیں تو ضیاء الحق کو ووٹ دیں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اب یہ صورتحال جو بن رہی ہے یہ اس سے زیادہ سنگین اس لیے کہ جبر کے ذریعے لوگوں کا راستہ روکا جا رہا ہے۔ اب معلوم نہیں اس طرح کی حکومت جو ان حالات میں آگے حکومت بنے گی وہ آگے کرے گی کیا۔ ان حالات میں بننے والی حکومت ہمارے گلے کا توق بن سکتی ہے کہ جس پر اس کے لوگوں کا اعتماد نہیں ہوگا۔ کیا کوئی سمجھ رہا ہے کہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے، ہم سے زیادہ وہ اس ساری صورتحال کو واچ کر رہے ہیں اور مانیٹر کر رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ اس ملک میں ہو گیا رہا ہے۔ میں اگلے دن انڈین چینلز دیکھ رہا تھا، وہ جو نیریٹو بنا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم مخالف امیدواروں کو کچلی جا رہے ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، خواتین جو چودھری پرویز الہی کی اہلیہ محترمہ کے ساتھ ہوا، یہ اس کو کوئی عام واقعہ سمجھتے ہیں۔ حسان نیازی سے ان کے اہل خانہ کو دستخط نہیں کروانے دیے گئے تھے، اس کے لیے لاہور ہائی کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا۔ عالیہ حمزہ کے شوہر سے کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے، لاہور ہائی کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا کہیں پر۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ حافظ فرحت عباس کے کاغذات کے لیے ان کی پوری لیگل ٹیم کو اٹھا لیا گیا، تجویز کنندہ سب گئے۔ تو بھائی ابھی تو یہ پہلا مرحلہ ہے، ابھی تو دلی دور است، 8 فروری کے جاتے جاتے ہوگا کیا؟ ہمیں نہیں لگ رہا کہ ان حالات میں الیکشن ہوں گے۔ بہتر ہے کہ نہ ہی ہوں، کیونکہ اس طرح کسی ایک کو دیوار میں چن کر آپ انتخابات کروائیں گے، دیوار کے ساتھ لگا کے اس کو انتخابات کروائیں گے تو وہ پھر انتخاب نہیں ہوگا۔ اس سے بہتر سلیکشن ہے، اناؤنس کر دیا جائے۔ یہ لوگ جتنے اس وقت دبے پڑے ہیں کوئی نہیں بولے گا، بہتر ہے
کہ جن جن کو پک اینڈ چوز کرنا ہے اٹھائیں, پاپٹس لیں اور چلو جی آ جاؤ کرسی پہ بیٹھ جاؤ اور ملک چلاؤ. جہاں تک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے, لیکن انتخاب کے نام پر اگر آپ چاہیں کہ آپ 25 کروڑ عوام اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں تو یہ پاسبل نہیں ہے. ایک ایسے وقت میں جب ای ورڈ ہے, پوری دنیا میری جیب میں ہے, موبائل میں میرے موبائل میں پوری دنیا قید ہے, مجھے ایک ایک لمحے کی انفارمیشن آ رہی ہے. یہ ٹویٹر, یہ فیس بک, یہ یوٹیوب, یہ بہت سارے ذرائع ہیں جن کے ذریعے لوگوں کے پاس انفارمیشن پہنچ رہی ہے. اور پھر انفارمیشن کسی دائرے تک محدود نہیں ہے, وہ سرحدوں کی قید میں قید نہیں ہے. انفارمیشن ای پوائنٹ پہ کھڑی ہوئی ہے کہ ایک کلک پہ دنیا اور پوری سچویشن آپ کے سامنے آ جاتی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان کو واضح ایکشن لینا ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے احکامات پر عمل نہیں کیا. پنجاب پولیس کس کے کہنے پر شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار بن رہی ہے؟ کیوں نہیں باقی صوبوں میں اس طرح کے حالات پیدا ہوئے, پنجاب میں کیوں ہو رہا ہے؟ اور پھر اپر پنجاب, خاص کر جنوبی پنجاب میں بھی ایسا نہیں ہے, یہ سینٹرل پنجاب میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کون ہے یہ چلمن کے پیچھے چھپا؟ کون ہے جس کو اس طرح کے حالات پیدا کروا کر جتوانا بہت ضروری ہے؟ ایسے حالات میں انتخابات کو نتائج کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. پھر روز احتجاج ہو رہے ہوں گے, ایک غیر یقینی کی صورتحال پھر سے پیدا ہو رہی ہوگی. لوگوں کو ان کے بنیادی حق سے محروم نہ کیا جائے. لوگ جس کو ووٹ دیں اسی کے کھاتے میں گنا جائے. خدا کرے کہ 8 فروری کے انتخابات پاکستان کے لیے نیک ثابت ہوں. خدا کرے کہ 8 فروری کا دن پاکستان کے لیے نیک اور بابرکت ثابت ہو کہ یہ ملک آگے بڑھے, یہ پھلے پھولے, یہ مثل جنت ہے. خدا کرے کہ 8 فروری کو انتخابات بھی ہو جائیں. ہمیں تو ابھی یہ بھی شبہ ہے کیونکہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جب تک پہلا ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا ہم تو نہیں ماننے والے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. لیٹس سی. میرے بہت سارے دوست مجھ سے ناراض بھی ہو رہے ہوں کہ میری یہ بات سن کر کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں جی, اب تو کاغذات نامزدگی بھی جمع ہو گئے. بھائی جان ابھی تو سیمبل بھی ملے گے سب کو, پتہ نہیں کیا. دیکھیں اللہ کرے کہ انتخابات ہوں, صاف شفاف انتخابات ہوں اور یہ ملک آگے بڑھے. خدا اس ملک کی خیر کرے, خدا اس ملک کے بسنے والے لوگوں کی خیر کرے. ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک کریں, کمنٹ کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ اندر جو بھی ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ ناصر.